صدر کے دستخط کے بعد آفیشل سیکریٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل قانون بن گئے۔ قومی اسمبلی سیکریٹ کے مطابق 31 جولائی کو آرمی ایکٹ مشترکہ اجلاس میں منظور ہوا تھا۔ یہ بل صدر کو توثیق کے لیے 1 اگست کو ارسال کیا گیا تھا۔ گزشتہ قومی اسمبلی نے مدت ختم ہونے سے پہلے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی منظوری دی تھی۔ خیبر پختونخوا کی 12 رکنی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا۔ 9 وزراء، 2 معاون اور 1 معاون خصوصی کابینہ کا حصہ ہیں۔ گورنر KP کے حاجی غلام علی نے کابینہ سے حلف لیا۔ اس سے قبل گورنر نے نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے بھیجی گئی صوبائی کابینہ کی سمری منظور کر لی تھی۔ بجلی مزید مہنگی کر کے صارفین سے اضافی 122 روپے کی وصولی کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ حکومت نے صارفین سے اضافی 122 روپے وصول کرنے کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 4.37 روپے فی یونٹ مزید اضافے کا منصوبہ بنایا ہے، جس سے صارفین پر رواں مالی سال کے دوران مجموعی اضافی بوجھ 721 ارب روپے کا ہو جائے گا۔ چیئرمین PTI کو ایک بار پھر بیرون ملک بھیجنے کی پیشکش۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حکمت عملی پر عمل درآمد کے لیے فضا بنائی جا رہی ہے، جس کے تحت آئندہ عام انتخابات میں تحریک انصاف کو بھی دوسری جماعتوں کی طرح انتخابات میں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے قائدین کو انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور پاک افغان کرکٹ سیریز شائقین کے لیے فری انٹری کا اعلان کر دیا۔ سری لنکا میں افغان کرکٹ بورڈ کی میزبانی میں ہونے والے پاک افغان ون ڈے سیریز کے لیے شائقین بغیر ٹکٹس اسٹیڈیم آ کر میچ دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلا ون ڈے 22 اگست، دوسرا میچ 24 اور تیسرا 26 اگست کو ہوگا۔ سیریز کے میچز ہمڈونڈا اور کولمبو میں شیڈول ہیں۔